بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا، اے نہا خانہ آدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سن کرنے والے، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم کاسہ بکف تو ابر سخا۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں شریک حیات، میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا۔ ناظرین، چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی زندگی میں بہت بڑی چینجز لا سکتی ہیں۔ انسان چاہے تو اپنی چھوٹی چھوٹی عادات کو بدل کر ایک بڑے ہدف کی طرف اپنا سفر شروع کر سکتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہادی ٹیلی ویژن پر پروگرام شریک حیات، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ان ٹپس کے بارے میں بتایا جائے جو شادی سے پہلے اگر آپ اپنی زندگی پہ اپلائی کر لیں تو آپ کی زندگی کافی حد تک مشکلات سے آری اور دور ہو جائے گی، مشکلات سے دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو آسان اور بامقصد بنائیں اپنے اس شو کے ذریعے۔ بہت چھوٹی سی کاوش ہے کیونکہ دنیا بہت وسیع ہے۔ اس میڈیا کی دوڑ میں ہماری یہ چھوٹی سی کاوش انشاءاللہ کوشش بہت بڑی چینج لا سکتی ہے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے ہمیں، اور ہمیں فیڈ بیک پازیٹیو بھی مل رہی ہے ہمارے لیے، اور ہماری ٹیم کے لیے یہی فیڈ بیک آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے، اپنے پروگرام کو مزید بہتر بناتے رہیں گے۔ کسی اور مزید وقت ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر، میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا اپنے پروگرام کے مہمان سے، جن کا نام ہے مولانا علی عظیم شرازی صاحب۔ بہت ممنون ہے ہماری پوری ٹیم کے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنی علمی وسعتوں سے ہمیں مستفید کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کی اسٹوڈیو میں آمد کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر، ہمیں بتائیے گا کہ اگر انسان اپنے چھوٹے چھوٹے اہداف، جس طرح پرسنالٹی ڈفرینسز کی بات کی ہم نے پچھلی مرتبہ، اگر انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انسان بڑے روپ میں دیکھے اور اس کے بعد ان کو چینج کرنا چاہے، مثال کے طور پر اگر آپ شادی کے بعد دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی کلیش کافی زیادہ ہے میل اور فیمیل میں، اور اگر آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا فارمولا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی پرسنالٹی اور شریک حیات کی پرسنالٹی کو تھوڑا سا چینج یا کافی حد تک چینج کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کروں گا۔ وعلیکم السلام۔ کہ انشاءاللہ خدا جو ہے اس کاوش کو آگے لے کے چلے، اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کہ وہ کوشش کرے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں۔ تو انسان جسمانی حوالے سے بھی اپنا اندر چینج لا سکتا ہے۔ اگر وہ اوور ویٹ ہے تو وہ پھر ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ نارمل ہو جائے، انڈر ویٹ ہوتے ہیں تو ڈائٹ لیتے ہیں تاکہ بیلنس ہو جائے۔ تو انسان لا سکتا ہے اپنے اندر چینج، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ خود چاہتا ہو کہ وہ اپنے اندر چینج لائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر انسان ارادہ کر لے کہ اسے چینج لے کر آنا ہے تو وہ لا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، پرسنالٹی ہماری بنتی کیسے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک اونچی سی بڑی عمارت کو دیکھیں، بہت بڑی عمارت کو آپ دیکھیں گے بھائی یہ بہت بڑی عمارت ہے، بہت اونچی بلند، لیکن جب یہ بن رہی تھی تو چھوٹی چھوٹی برکس رکھی جا رہی تھی، ان کو رکھتے گئے اور چند سالوں میں وہ جا کے اتنی بڑی عمارت بنی۔ ہماری شخصیت بھی ایسی ہوتی ہے۔ بچپن سے ہمارے ارد گرد ہمارا انوائرمنٹ، ہماری ایجوکیشن، ہمارے نیبرز، گھر، سب سوسائٹی، سب مل کر ہماری پرسنالٹی کو بناتی۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ پہلے ہم اپنی عادتیں بناتے ہیں، پھر عادتیں ہمیں بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ انسان کے اندر چینج آ سکتا ہے۔ یہ حیوان ہے جو چینج اس کے اندر نہیں آتا۔ انسان ایڈوانسڈ ہوتا ہے، ماڈیفائی ہوتا ہے۔ قرآن کی نگاہ سے آپ زوال کی طرف بھی جا سکتے ہیں، آپ کمال کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی خدا ہدایت کر دے تو آپ ایمان لے آتے ہیں اور خدا کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسلام سے پہلے کتنے لوگ تھے جو مشرک تھے، لیکن دین اسلام کو قبول کیا اور باکمال شخصیت بنے۔ تو یعنی انسان چاہے تو اپنے اندر چینج لا سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ چینج آ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان خود چاہے چینج لانا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ چینج لانے کے لیے انسان کے خود کے اندر جو پوٹینشیلز موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ
کتنے اسٹرانگ انٹینشن کا آدمی ہے، اس کا ارادہ کتنا قوی ہے. جتنا ینگ ہوگا اتنی جلدی چینج لے آئے گا، اتنی جلدی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے گا. جتنی ایج زیادہ ہوتی جائے گی ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوتی جائے گی، چینج ہونے میں اپنے آپ کو یا ماڈیفائی کرنے میں اپنے آپ کو پرابلم ہوگی، ٹائم لگے گا. یہاں پہ کیا کرنا ہے، اگر ایک ینگ ہے، کیونکہ ذاتی بات ہے ہم شادی کی تیاری کی باتیں کر رہے ہیں، اور اگر اس نے اپنے شریک حیات کو دیکھ لیا ہے، اس سے اس کی بات ہو رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو میرے لیے چینج لانا ضروری ہے اگر میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. کیونکہ اگر کوئی پرسنالٹی آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آپ خود بخود چاہتے ہیں کہ میری شادی اس سے ہو جائے، تو پھر آپ اپنے اندر چینج لانے کا بھی ارادہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ان میتھڈس کو اپلائی کریں گے کہ آپ پرسنالٹی انالیسس بھی کریں گے اور دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایکسچینج آف تھاٹس اینڈ آئیڈیاز بھی کریں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو شیپ لینے لگیں گے کیونکہ آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ اس سے شادی کریں. اور اگر شادی ہو بھی گئی ہے تب بھی آپ چاہیں گے کہ زندگی کو خوشگوار بنائیں، تو آپ اپنے اندر چینج لانا چاہیں گے. یہ بات ہو رہی ہے اس شخص کے اندر کہ جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہ رہا ہے. بعد میں ہم ڈسکس کریں گے سامنے والے کو کیسے چینج کیا جائے، لیکن ہم پہلے اپنی بات کریں گے. کیونکہ ہم لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو چینج ہونا ہے، آپ بہتر ہو جائیے، میں ویسے ہی رہوں، میرے میں کوئی چینج کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یعنی میں تو پرفیکٹ ہوں، آپ چینج ہو. خاص طور سے مرد حضرات تو کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں تو اپنے اندر چینج نہیں لانی ہے تو آپ کو لانی. یہ تو عدل نہیں ہے، نہیں تو انصاف نہیں ہے. تو اگر ہاں یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں، فار ایگزامپل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے لائف پارٹنر میں یا میں جس کو پسند کر رہا ہوں ان کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اندر چینج آنا چاہیے، تو مجھے اپنے اندر چینج لانا چاہیے اور میں اس سے ٹائم لوں. کیونکہ انسان فرق کرتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گریجولی چینج ہوتے ہیں، کچھ لوگ فاسٹ چینج لے آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بے عنوان ایک مثال کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی میں اسموکنگ کرتا ہوں اور اسموکنگ چھوڑنا بہت آسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اسموکنگ تو کوئی چھوڑ ہی نہیں پاتا. انہوں نے کہا ہاں میں نے کئی دفعہ اسموکنگ چھوڑی ہے. تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے کسی چیز کا ارادہ کرنا سخت ہوتا ہے، کوشش کرتے چاہتے لیکن نہیں چھوڑ پاتی، لیکن اگر لگے رہے دائماً کوشش کرتے رہے تو چینج آ جاتا ہے، یعنی وہ چیز کم رنگ ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی. اب بات ہوتی ہے کہ ایک شخص جو چینج لانا چاہ رہا ہے تو اس کے ارادے کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. پہلی چیز کہ ارادہ کتنا مضبوط ہے. اگر ارادہ مضبوط ہے تو چینج آئے گا، جلدی آئے گا. اگر ارادہ کمزور ہے تو چینج دیر سے آئے گا کیونکہ وہ شخص خود چاہتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کی طرف کہ آیا لائف پارٹنر کو چینج کرنے کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ پہلا سوال یہی کریں گے کہ آپ اس کو کیوں چینج کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ خود چینج ہونا چاہ رہی ہے یا نہیں. فار ایگزامپل ایک شوہر ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میری بیوی چینج ہو جائے. تو یہاں پہ اس سے پہلے کہ وہ یہ چاہے ایک سوال ہم پٹ کریں گے کہ دیکھیں جو پرسنالٹی آپ کی ہے اس وقت یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چینج کر دے. یعنی آپ کی پرسنالٹی میں اتنا اٹریکشن نہیں ہے، اتنی کرزمیٹک پرسنالٹی نہیں ہے، اتنی جذابیت نہیں ہے، انفلوئنس نہیں ہے اس کا، آپ پینیٹریٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر کہ آپ اس کو چینج کر دیں. یعنی آپ اثر انداز نہیں ہو رہے. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یعنی یہ آپ کی خامی ہے ایک لحاظ سے، ہو سکتا ہے اس میں پرابلم ہو، میں اس کو ڈسکس نہیں کر، لیکن میں دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر چینج لے آئے. اب سارا دار و مدار آپ کا اس پر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اگر اپنے اندر کوئی پازیٹیو چینج لا سکتی ہے جو آپ چاہتے، تو ان ریٹرن آپ کیا دے رہے ہیں اس کو. کیونکہ آپ اپنی بیوی سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ بھائی اپنے اندر یہ چینج لے کر آئیں، پلیز آپ یہ چینج لے کر آئیے یا بہتر کیجیے اپنے آپ کو. تو ان ریٹرن آپ اس کو کیا دے رہے ہیں. تو اٹس اے پروسیس آف گیو اینڈ ٹیک. بالکل گیو اینڈ ٹیک. یہاں گیو اینڈ ٹیک ہے پہلے مرحلے میں، یہاں گیو اینڈ ٹیک ہے. وہ پھر اعلیٰ درجات ہے زندگی کے کہ جہاں پہ دینا ہی دینا ہے، جہاں محبت یعنی دینا ہی دینا، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی ہم ایک نیچرل اور نارمل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. نارمل اسٹیٹ کے اندر جب میں اپنی بیوی سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ آپ اپنے اندر چینج لے کر آئیں میری خاطر، تو پھر میں اس کو کیا دے رہا ہوں. تو اگر میں اس کو وہ دوں جو وہ چاہتی ہے تو وہ اپنے اندر چینج لانا شروع کر دے گی. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ان کا ارادہ خود کتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنے اندر چینج لے آئے، اور وہ کتنا چاہتی ہے کہ وہ اپنے اندر چینج لے آئے. تو یہ دو باتیں ہو جاتی ہیں. یعنی خود شخص شوہر وہ کس قسم کی پرسنالٹی ہے، اس کی بیوی کس قسم کی پرسنالٹی ہے، آیا اس کے اندر چینج آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ ایک اور بات ہوگی. اس کو ایک اور ڈائمینشن سے دیکھیں گے کہ ایک بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے اندر چینج لانا چاہتی ہے،
اس کا شوہر فرض کریں کوئی گناہ میں مرتکب ہے, شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے, وہ اس کو منع کرتی ہے, وہ کہتا ہے اس معاملے میں مت بولو, تو وہ یہاں کیا کرے؟ تو پھر قرآن کی آیت کی طرف پلٹیں گے, نستعینوا بالصبر والصلاۃ, تو مدد مانگو خدا سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. تو یہ دو بڑے پلرز ہیں کہ اس کے ذریعے آپ انسان کے اندر تحول لا سکتے ہیں. یعنی نماز شب جو ہے وہ تحول لے آتی ہے سامنے والے کے اندر, ماحول چینج کر دیتی ہے, فکر چینج کر دیتی ہے. دین اسلام انسان کی فکر کو چینج کر دیتا ہے, ہمیں ڈائریکشن دینے لگتا ہے. یعنی کتنے کتنے گناہ گار افراد جب ایمان لے کر آئے تو ساری برائیں چھوڑ دیں, کہ جس میں وہ 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے اس میں ڈوبے ہوئے تھے, لیکن جیسے ایمان ان کے اندر آیا وہ سب کو سب ختم ہو گیا. اور اس کے لیے انسپریشن چاہیے. آپ اگر انسپریشن بنیں گے ایز اے وائف, اگر آپ اپنے میاں میں اپنے ہسبینڈ میں چینج لانا چاہتے ہیں تو خود کی پرسنالٹی میں چینج بہت ضروری ہے. اگر آپ مثال کے طور پر نماز شب کی عادی نہیں ہیں یا خدا سے اتنا زیادہ دعا کرنے کی عادی نہیں ہے تو صبر سے اور صلاۃ سے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس تو توسل ہے نا, ہم ائمہ سے توسل کرتے ہیں, اہل بیت سے توسل کرتے ہیں, ہزاروں مشکلات لوگوں کی حل ہو جاتی ہیں. یعنی توسل کے ذریعے شادیاں ہو جاتی ہیں, بے شک توسل کے ذریعے لوگوں کی مشکلات رزق ملتا ہے, لوگوں کو بیمار شفا پا لیتا ہے, تو ایک انسان کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے جو صحیح سالم ہے. تو ہمارے پاس تو توسل بھی ہے, توکل بھی ہے, دعا ہے, تمام چیزیں. لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں جو میں نے یہ عرض کی کہ یہ چیزیں ساتھ میں ہوں, اور آپ ساتھ میں خدا سے یہ دعا کریں, توسل کریں اور لگے رہیں ڈٹرمنیشن کے ساتھ. ہمت نہیں ہارنی ہے. یہ شیطان یہاں آ کے ہمت ہروا دیتا ہے. وہ اپنے شیطانی کام میں ہمت نہیں ہارتا. اس کو دیکھیں آپ, وہ کتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ لگا رہتا ہے, آخری وقت تک لگا رہتا ہے, وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا. لیکن ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن بہرحال مجھے امید ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لائف پارٹنر میں ایک چینج آئے, وہ بہتر ہو, تو پہلی بات ان کو فوکس کرنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے اندر ایک چینج خود لائیں. پہلا چینج جو پازیٹیو ہو ان کے لائف پارٹنر کے لیے, اور پھر اس سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ کیا دے اس کو کہ وہ بھی اپنے اندر ایک چینج لائے. تو انشاءاللہ لائف بہتر ہوگی. اگر چینج بالکل بھی نہیں آئے گا تو ماڈیفیکیشن ضرور ہوگی, جو ایک ہوپ ہے, جو ایک اچھا سٹیپ ہے پرفیکشن کی طرف, کمال کی طرف. انسپریشن کے لیے ضروری ہے ذات کی مضبوطی, اعتماد اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ. 3 چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کسی کی بھی شخصیت کو بہت آرام سے چینج کر سکتے ہیں. یہ نتیجہ ہم نے اپنی ڈسکشن سے اخذ کیا بھی. ایک اور مولانا بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. کچھ ایسی چیزیں بھی انسان کی زندگی میں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو کسی دوسرے پر انفلوئنس کرنا یا اپنے فرائض کو انجام دہی پر بڑا وہ چیز اس کو آمادہ کرتی ہے. مثال کے طور پر آج دنیا میں بات کی جاتی ہے حقوق کی, آج بات کی جاتی ہے ہیومن رائٹس کی, آج بات کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے حقوق سے محروم ہیں ان کو حقوق دیے جائیں. اسلام کیا کہتا ہے میاں اور بیوی کے حقوق کے بارے میں؟ کیا فرائض کی انجام دہی اصل میں حقوق کا ادا کرنا ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور ہے؟ تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ پہلے اس بات کا جواب دینے سے حقوق کے حوالے سے, لیکن اپنی پچھلی بات کو مزید روشن کروں ناظرین کے لیے کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے, فرض کریں نماز شب ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عادی ہیں شارٹ کٹس کے, کہ بس ابھی 10 دن پڑھیں گے اور 15 دن پڑھیں گے اور فوراً نتیجہ آ جائے گا. ہاں, مائکرو ویو میں جیسے چیزیں ڈال کے 2 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں یہ کام بھی مائکرو ویو والا ہی ہے. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, یہ اوون ہے, اس میں ٹائم لگے گا, بیک ہونے لگے گی وہ چیز. جیسے بیکنگ کے لیے آپ کیک رکھتے ہیں, ٹائم لگتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم صبر اور تحمل سے کام کریں, اپنی عبادت میں مشغول رہیں اور خدا سے راز و نیاز کریں. اگر ہم ایک سال یا 6 مہینے ہم عبادت کریں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ فوراً نتیجہ آئے گا. ہو سکتا ہے نماز شب کے علاوہ آپ کو دعا توسل بھی کرنی پڑے, دعا توسل بھی آپ پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ صدقات دینے پڑے. بہت سارے کام آپ کو ایکسٹرا انجام دینے پڑیں گے تاکہ یہ چینج آئے, اور چینج سلائٹلی آئے گا, آہستہ آہستہ آئے گا. اچھا, یہ ایک فیل ہے جو آپ کر رہے ہیں. دوسرا فیل یہ کہ آپ کو اپنے لائف پارٹنر کو بہت سپورٹ کرنا ہے. میں آپ کو سگریٹ کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ پرابلمس عموماً یہی خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ہسبینڈ سگریٹ نہیں چھوڑ رہے. تو دیکھیں سگریٹ ایک اس کی خاص ایک عادت ہے, اور اس کو بہت زیادہ اس کے لیے ایک مینٹل پیس اس میں اس کو ملتا ہے جب وہ شخص ایک سگریٹ پیتا ہے اور وہ اپنے انجوائے کرتا ہے مثال کے طور پہ. تو اس کے لیے اس لذت کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. اگر وہ ارادہ بھی کرتا ہے کبھی چھوڑنے کا اور وہ 10 دن 15 دن نہیں پیتا, جبکہ یہ اس کے لیے ایک جہاد ہے, جہاد کی مانند ہے یہ, تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ یہاں
اچھی طرح سے اپنے میاں کو انٹرٹین کرے کہ اس کو سگریٹ کی یاد یا طلب نہ ہو. مگر یہ کہ اگر وہ اس کے ساتھ شکایت اور لڑائی جھگڑا اور ٹینشن کریٹ کرے گی تو آٹومیٹکلی سگریٹ کی طرف جائے گا. اس لیے فیملی انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, سپورٹیو ہونا ایک انسان کے اس ارادے کو کامل کرنے کے لیے. اچھا فرض کریں میاں ہے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سگریٹ نہیں پیوں گا, وہ ایک ایسی کمپنی میں بیٹھتا ہے جہاں سب لوگ سگریٹ پیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی وہ کمپنی اس کو پل کر لے گی کہ ارے بھائی ایک دفعہ تو پیو. اور پھر اس کو بعض لوگ مذاق بھی کرتے ہیں کہ گھر کا پریشر ہے, ڈرتے ہو بیوی سے اس لیے تم نہیں پی رہو, اس طرح کے پریشر ڈالتے. ہو سکتا ہے وہ وہاں پی لے اور اس کو پتہ بھی چل جائے کہ خواتین کو پتہ چل جاتا ہے, وہ اسمیل آ جاتی ہے کپڑوں میں, تو وہ پھر اس کو الٹا سیدھا نہ کہے, برا بھلا نہ کہے, آپ تو کہتے ہیں آپ کرتے نہیں ہیں, آپ نے وعدہ کیا تھا, بجائے اس کے اس کو انکریج کرے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ ٹرائی کریں. یعنی آپ لگے رہیں, آن گوئنگ پروسیس ہے یہ مسلسل. جیسے کہ ہم ہمیشہ خدا سے توبہ استغفار کرتے, ہم کہتے ہیں خدا ہم اور گناہ نہیں کریں گے, لیکن پھر کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں, پھر توبہ کر لیتے ہیں اس امید سے کہ خدا معاف کر دے گا. تو ہم اپنی پوری زندگی میں کتنی دفعہ توبہ کرتے ہیں, لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ خدا معاف کرنے والا ہے اور ہمیں بخش دیا جائے گا. اسی طرح یہاں پہ بھی بیوی کو سپورٹ کرنا چاہیے میاں کو کہ انشاءاللہ یہ ایک دن یہ چیز چھوڑ دیں گے یا کم کر دیں گے بالکل, اور اگر وہ ذرا سا بھی اسٹیپ لے رہا ہے تو بھرپور سے سپورٹ کرے تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو, جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے. تو وہ آپ کی محبت میں اور آپ کی توجہ کی وجہ سے وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں. حقوق کی بحث سے پہلے ہم لینا چاہیں گے یہاں پر ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹیلی ویژن, پروگرام شریک حیات, جس کا 7واں ایپیسوڈ آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں. info@haditv.com ہمارا ای میل ایڈریس, اس کے علاوہ www.haditv.com ہمارا ویب سائٹ ایڈریس, جس پہ آپ لائیو اسٹریم میں ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پروگرامز ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ مستقل ہم لوگ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں, ہماری ٹیم مستقل اپلوڈ کرتی رہتی ہے آپ کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے. بات ہو رہی تھی حقوق کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے کچھ ہم نے بات کی اب کنسنٹریشن کی, کچھ بات کی مستقل مزاجی کی. آپ کی عبادات میں, آپ کی کوشش میں اگر آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے تو اٹس ناٹ اے شارٹ کٹ. بات یہ ہے کہ اٹس اے یو ٹرن, آپ کو یو ٹرن لے کر واپس جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں پر آنا ہے. بٹ اس یو ٹرن میں ہوتا کیا کہ آپ کی سپیڈ واپسی کی 10 ٹائمز بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ کو اجر 10 گنا زیادہ ملتا ہے. سو کوشش کرتے رہیے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ پازیٹیو چینج لانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. حقوق کی بات کہ مولانا انسان پر کچھ فرائض ہیں, کچھ حقوق ہیں. میاں بیوی کے رشتے میں کیا حقوق اور فرائض کی بحث کی جاتی ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ صحیح ہے, میرا خیال ہے کہ ہم نے اس میں بھی یو ٹرن لیا ہے, اور جو ہے ہم اسی بات پر واپس آ گئے اور 10 ٹائمز زیادہ اسپیڈ کے ساتھ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ صحیح بات ہے. ایک نوجوان کے جو مسلمان ہے, شادی کا ارادہ کیا ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں, کچھ اس کے حقوق ہیں جو اس کو ادا کرنے ہیں. کیونکہ جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں, یعنی شادی یعنی ایک ذمہ داری, شادی کا تصور جہاں بہت اچھا آتا ہے وہ ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے. دین نے آپ کو ذمہ داری دی ہے, آپ کو کچھ حقوق ادا کرنے ہیں ایک دوسرے کے, یعنی میاں کے بیوی پر کچھ حقوق ہیں اور بیوی کے میاں پر کچھ حقوق ہیں. لیکن اس حقوق کو وہ کیا ہے اس سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے. وہی باتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ حقوق کی رعایت کا فائدہ کیا ہے, یعنی کیا فائدہ ہوگا کہ ہم حقوق کی رعایت کریں گے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ شادی کرتے ہیں لیکن حقوق کی رعایت نہیں کرتے, کیونکہ حقوق ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے اور ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے حقوق جانے, کیونکہ ہم حقوق کو جانیں, بلکہ ہم سوچتے ہیں جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو, جبکہ پریکٹیکلی ہم اور دوسرے کام میں ایسا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اب ہم اسکول کی ایک مثال لیتے ہیں کہ جب ہم اسکول کی زندگی دیکھیں, ماں باپ بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں تو اس اسکول کے کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں جس پہ وہ سائن کرتے ہیں, ایڈمیشن کے دوران فارم فل کرتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں, اور اس کی رعایت کرنا ضروری ہوتا ہے. فرض کریں ماں باپ نے بچے کا ایڈمیشن کرایا اور کچھ دنوں بعد وہ اپنے بچے کو اسکول کا یونیفارم نہ پہنا کے بھیجے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اسکول والے کیا کہیں گے؟ بھائی ہمیں قبول نہیں ہے, آپ اس کا یونیفارم ہے, آپ یونیفارم میں بھیجیں. آپ کہیں نہیں جی میں فالو نہیں کروں گا یونیفارم کو, بچے کو یونیفارم کے بغیر بھیجوں گا عام کپڑوں میں, لیکن فرسٹ پوزیشن ضرور لے گا. ہاں, لیکن اس شرائط میں قبول نہیں ہوگا یہ. یا آپ کہیں جی ٹائم ٹیبل ہم اپنی مرضی کا ٹائم ٹیبل رکھیں گے, تو کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی سسٹم, کوئی بھی لاجیکل بات کرنے والا انسان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں, اگر آپ کو اپنے بچے کو پڑھانا ہے اور سسٹم کے تحت پڑھائیں, اگر آپ کو اس بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے تو قانون کو بھی فالو کریں. اسی چیز کو مثال کو آپ ذہن میں رکھیں
کہ جب انسان شادی کرتا ہے یعنی وہ ذمہ داری کو قبول کرتا ہے, اپنی بھی اور اپنی شریک حیات کی بھی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے یہ بات کہ اس کے حدود کیا ہیں, یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے. شادی کر رہا ہوں, ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, بے عنوان شوہر, تو میرے کچھ حدود ہیں اور میری وائف کے بھی کچھ حدود ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہیں جس کو مجھے خیال رکھنا ہے, اس کو پامال نہیں کرنا. یہ پہلی چیز اس کے لیے روشن ہو جائے گی کیونکہ وہ جان لے گا, کیونکہ وہ جوان ہے اور اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, جب وہ حقوق کی رعایت کرنا شروع ہوگا تو منظم اور مرتب زندگی گزارنے لگے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ رہا ہوگا, حقدار کو اس کا حق دے رہا ہوگا, تو خود بخود اس کی زندگی میں بھی نظم آئے گا, منظم ہوں گی چیزیں اور مرتب ہوں گی, سسٹمیٹکلی ہوں گی, کیونکہ دونوں کو پتہ ہوگا اور دونوں کرنا بھی چاہ رہے ہوں گے. بعض دفعہ لوگ پتہ کر لیتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. جیسے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, تو پھر پرابلمز آتی ہیں. شادی کے بعد بھی پرابلمز آتی ہیں, وہ اس وجہ سے آتی ہیں یا تو بالکل حقوق نہیں جانتے یا اگر جانتے ہیں تو اس کی رعایت نہیں کرتے, پھر پرابلم, پھر ایک دوسرے کے ساتھ کو تکلیف دیتے ہیں. جب آپ امن کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, یعنی جب آپ نظم اور مرتب طریقے سے کریں گے, یعنی حقوق کی رعایت کریں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ امن کا ماحول ہوگا. وہی اسکول کی مثال, آپ اسکول میں پہنچے اور ٹیچرز اپنی کلاسز میں ہوں, بچوں کو پڑھا رہی ہوں, تو آپ کو ایک ڈسپلن نظر آئے گا, پیسفل انوائرمنٹ ہوگا, کیونکہ ٹائم ٹیبل کے مطابق ہر ٹیچر اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہی ہے. اور اسی لمحے بریک ہو جائے تو کیا صورتحال ہوگی؟ ایک بھگدڑ مچ جائے گی. اسکول کے اندر بچے بھاگ رہے ہیں, کوئی کسی کو پکڑ رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اور ایک شور ہنگامہ, اور آپ بھی پریشان ہو جائیں گے میں کہاں آ گیا ہوں. بالکل ایک خیاس جسے کہتے ہیں وہ پھیل جائے گا. اگر گھر کے اندر حقوق کی رعایت نہیں کی جائے گی تو یہ حالت ہوگی جو بریک کے ریسز میں ہوتی ہے. اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم رعایت کریں حقوق کی, ایک نظم کے لیے, دوسرا امن اور سکون کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے. اس طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پرفیکشن کی طرف جانے لگے گی. پھر جب آپ کے پاس امن اور سکون ہوگا تو پھر آپ کے لیے اپنے لائف پارٹنر کی توقعات واضح ہوں گی کہ بھائی میری بیوی میں جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے, اور مجھے اس سے زیادہ سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے. کیونکہ آپ ایک دوسرے کی شناخت رکھتے ہوں گے تو آپ اس کے پوٹینشیل اور اس کی ایبیلٹی کے مطابق اس سے توقعات رکھیں گے. اب جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں اور میرے کیا حقوق ہیں, تو میں تو بہت زیادہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ اس کو یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی کرنا چاہیے, جو کہ ہو سکتا ہے وہ جانتی ہو اور وہ یہ کہے کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے جو مجھے توقع کر رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ تو حقوق سے بڑھ کے زندگی گزارتی ہیں, وہ اخلاقی زندگی گزارتی ہیں, وہ تو اپنے میاں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں. اور یہی کامیابی کی ایک وجہ بھی ہے بے شک کہ ہماری خواتین جو کامیاب ہیں وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ وہ اپنے میاں کے لیے اپنے حقوق سے بڑھ کر جیتی ہیں. بے شک. اب یہ الگ بات ہے کہ کتنے مرد ہیں جو ان کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی توقعات ایک دوسرے سے روشن ہو جائیں گی. جب توقعات روشن ہوں گی تو آپ کو شکایتیں نہیں ملیں گی. مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنا کر رہی ہے, بہت ہے, اگر سے زیادہ کر رہی ہے تو میں ہمیشہ شکر گزار ہوں گا ان کا, تاکہ ہمیشہ کمپلین کرتا رہوں گا. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. جب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب توقعات روشن ہو گئی تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ عدل قائم ہو جائے گا. آپ عدل پائیں گے, ہر چیز اپنی جگہ پہ صحیح ٹائم پر ہو رہی ہے تو عدل ہو گیا. خود ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ خدا عادل ہے, خدا عدل کرتا ہے, اور روز قیامت تو ہم کہتے ہیں خدایا عدل سے بڑھ کر ہوگا انشاءاللہ. یامرو بالعدل والاحسان, خدا نے ہمیں تاکید کی ہے کہ تم عدل کرو, تو میں امر کرتا ہوں عدل کے لیے, ساتھ ساتھ کہا کہ احسان بھی کرو. یہی احسان ہم خدا سے بھی توقع کر رہے ہیں کہ خدایا اگر روز قیامت تو نے عدل کر دیا تو پھر تو کون جائے گا جنت میں, لیکن احسان کا تصور ہے اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تصور ہے تو پھر جنت کی امید بھی ہے. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ میاں بیوی اگر صرف حق کی بات کرتے رہے تو مشکل ہو جائے گی, لیکن اگر احسان کی بات کریں گے تو زندگی اور مزیدار ہو جائے گی. لیکن فی الحال ہم صرف اگر حق کو ہی لے لیں اور حق کی رعایت کی بات کریں تو پھر ایک عدل کا ماحول ہوگا, اور جب عدل کا ماحول ہوگا تو پھر گھر کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی, رشد کریں گے گھر کے افراد, اور جس پرپس کے لیے آپ نے شادی کیا ہے کہ ہم کمال تک جائیں, آپ کمال کی طرف جا سکیں گے. یعنی جب تک کوئی چیز بیلنس نہیں ہوگی وہ اوپر کیسے جائے گی؟
کمال کی طرف کیسے جائے گی؟ بیلنس اسٹیٹ سے انسان پرواز کرتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ عدل قائم ہوگا. جب عدل قائم ہوگا، آپ کے گھر کے اندر عدل ہوگا، تو وہ پھر اگر ہر گھر اپنی جگہ عدل کرے، حقوق کی رعایت کرے، تو وہ محلہ ترقی کرے گا، وہ شہر کمال کی طرف جائے گا، وہ ملک ترقی کرے گا، اور اچھا انوائرمنٹ پھیلے گا. جیسے ایک خاتون کوئی کھانا اچھا بناتی ہے، اس کی خوشبو پھیلتی ہے، محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے بھائی بڑا مزیدار کھانا بنا ہے. کچھ لوگ تاکہ پوچھ بھی لیتے ہیں بھائی کیا پکا ہے آج گھر میں، اور اچھا ماحول بن جاتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر کا اچھا ماحول بنے گا اور اس میں سے خوشبو نکلے گی تو وہ دوسروں کو بھی معطر کرے گی، انسپائر کرے گی، اور ماحول اچھا بنے گا. یہ ٹارگیٹ ہے اسلام کا کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ اچھا ماحول بنے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عدل کی رعایت کہاں تک کرتے ہیں؟ اگر بہت کرتے ہم اپنے گھر تک کرتے ہیں. کیسے؟ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں اور گھر کا کچرا باہر پھینک دیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یعنی جو لوگ عدل کی رعایت کرنا چاہتے ہیں وہ بعض دفعہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ گھر کو صاف کیا، گھر کا کچرا باہر پھینک دیا، تو وہ کچرا پلٹ کر اندر آتا ہے بعد میں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسا عدل کا نظام قائم کریں کہ ہم اپنے گھر کو بھی صحیح کریں، معاشرے کے لیے بھی کام کریں، تو یہ بیلنس ہوگا، ورنہ بیلنس نہیں ہوگا. اس لیے حقوق کی رعایت کرنے سے پہلے، حقوق ادا کرنے سے پہلے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی اسلام میں. جی، خدا رحمان کا وعدہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کرنا سیکھیے اور خدا سے توقع کیجئے کہ وہ بھی آپ پہ احسان کرے گا. ہمارے ایمان، ہمارے دل میں فیتھ یہی ہے کہ اگر ہم کسی سے اچھی نیکی کرتے ہیں یا کسی سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو خدا تعالی ہم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. ہماری یہ دعا ہے کہ آپ بھی احسان کرنا سیکھیں، حقوق سے بڑھ کر اپنے آپ کو ٹرین کیجئے کہ لوگوں کو خوش کر سکیں، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے ملک کو، اپنی دنیا کو، اور خاص طور پر اپنی زندگی کو. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام شریک حیات. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.